السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد بیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل سے یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک بچی شادی شدہ اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر دو جڑواں بچے لے کر اپنے میکے آ گئی۔ وہ بوڑھے ماں باپ دو پریشان ہو گئے کہ جڑواں بچے ہیں، ان کو سنبھالیں گے کیسے، یہ کیسے سنبھالے گی، اور اس کشمکش میں پریشان ہو گئے۔ اور بچی نے ضد پکڑی ہوئی تھی کہ میرا خاوند مجھے لینے آئے گا تو میں جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی، میں طلاق لے لوں، میں اس سے طلاق مانگوں گی۔ یہ بڑا گھمبیر مسئلہ تھا۔ وہ اماں جی جو بیٹی کی ماں تھی، وہ اپنے علاقے میں قاری اللہ بخش کے پاس گئی اور اس سے وظیفہ پوچھا۔ انہوں نے، وہ قاری اللہ بخش کیونکہ میرے پرانے دوست ہیں، ان کے پاس جب وہ گئی تو اس سے وظیفہ پوچھا تو وہ قاری صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ آپ نمبر لے لیں، اس نمبر کے اوپر آپ کال کریں تو واٹس ایپ کے اوپر آپ کو وظیفہ قاری حامد پیا صاحب بھیج دیں گے، تو وہ وظیفہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا داماد جو ہے وہ آپ کے گھر آ جائے گا بچی کو لینے کے لیے۔ پریشانی کا عالم تھا، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور میں نے انہیں ایک وظیفہ بتایا کہ یکسوئی کے ساتھ آپ بھی پڑھیں اور بچی بھی پڑھے، کیونکہ بچی جو ہے وہ دو بچے سنبھالنے کے لیے پریشان ہوتی ہے، تو اس لیے وظیفے کو آپ بھی پڑھیں اور بچی بھی پڑھیں۔ تو اماں جی فرمانے لگے کہ میری تو بیٹی 5 وقت کی نمازی ہے تو وہ وظیفہ پڑھ لے گی، آپ وظیفہ بتا دیں۔ میں نے انہیں وظیفہ بتایا اور کہا کہ یہ 21 دن آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین بندے کے دل میں محبت پیدا کر دے گا اور شدید محبت ہوگی اور وہ آ جائے گا لینے کے لیے۔ وظیفہ پڑھا گیا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد وہ اماں جی نے مجھے فون کر کے کہا کہ 11 دن ہو گئے ہیں وظیفہ پڑھا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ وظیفے کو جاری رکھیں، اللہ کے حکم سے خاوند جو ہے وہ آ جائے گا۔ 12ویں دن اس کا خاوند یعنی کہ بچی کا والد نماز پڑھنے کے لیے نکلا، فجر کی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور خاوند آیا اور آ کر آرام سے بیٹھک میں آ کر سو گیا، کیونکہ بیٹھک خالی ہوتی ہے اکثر گھروں کے اندر۔ وہ بیٹھک میں سو گیا، اور جناب علی یہ ہے کہ وہ بچی کا والد نماز پڑھ کر آیا، اور پھر وہ تقریباً نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ لیٹ جاتے ہیں، وہ لیٹ گئے۔ جب ناشتے کا سلسلہ شروع ہوا تو جو ہے کہ انہوں نے کوئی چیز لینے کے لیے بیٹھک میں گئی بیٹی، تو دیکھا کہ ایک بندہ وہاں پر سویا ہوا ہے، اور وہ جناب علی کہ اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو اس کا خاوند سویا ہوا تھا۔ وہ اللہ اکبر کہتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی آپ آ گئے، اور وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں اتنا بے چین اور بے قرار ہو رہا تھا، میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے آپ کے پاس پہنچ جاؤں، اور میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ جو ہے نا کہ یہ دیکھیں، میری بات سنو، میرا مشن ہے شرکیہ کلام سے بچانا۔ اس بچی نے یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا اور اس کا خاوند اس کے پاس چل کر آ گیا۔ تو یہ اگر آپ یکسوئی کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے تو اس بچی کی طرح آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو قرآن کے اندر اور اللہ کے صفاتی ناموں میں بڑی قوت اور پاور ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے پکارو تو صحیح، میں تو چل کر تمہارے پاس آؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے دلوں کے اندر تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، تو تم مجھے پکارو تو صحیح، تمہاری خواہشیں تو اندر سے ہی پوری ہو جائیں گی، صرف یکسوئی قائم کرنی ہے کہ جس کام کا آپ نے تصور رکھا ہے وہ پوری یکسوئی کے ساتھ کہ میرا محبوب میری طرف چل کر آ رہا ہے۔ تو وہ وظیفہ جو میں نے بتایا اس بیٹی کو، تو وہ وظیفہ یہ تھا کہ اول آخر 3 مرتبہ
درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 325 مرتبہ درمیان میں یا عزیزو یا رحمانو یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے 325 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے یکسوئی قائم کر کے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد یکسوئی کے ساتھ کہ وہ بھاگا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے، تو انشاءاللہ محبوب تڑپتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا، کہ اس کا دل ہی نہیں لگے گا، کیونکہ رب العالمین نے اس کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ تو جب دل میں محبت پیدا ہو جائے اور آپ کے ریڈار، جو روحانیت کا جو ریڈار لگا ہوا ہے نا، اس ریڈار کو آپ میسج بھیج رہی ہیں کہ میرے خامد کے دل میں محبت پیدا کر دے، تو جب موبائل آپ ہاتھ میں پکڑ کے امریکہ میں بات کر سکتے ہو، تو روحانی ریڈار بھی وہاں تک بات پہنچا سکتا ہے۔ روحانی شعائیں جو ہیں وہ وہاں جاتی ہیں، اور جناب علی روحانی شعائیں جا کر اس کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور جناب علی جس وقت اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں تو وہ بندہ دیوانہ ہو کر بھاگا ہوا آپ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ خامد اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے، بیوی اپنے خامد کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور کوئی من پسند اگر شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ جو آگے محبوب راضی نہیں ہیں، وہ شادی کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، اور یکسوئی کے ساتھ آپ اسے کریں گے تو اللہ مہربان ہو جائے گا، اور محبتیں ہی محبتیں ہو جائیں گی۔ دل میں بے قراری ایسی آئے گی کہ تڑپتا ہوا بندہ وہ محبوب کے پاس آ جائے گا، تو محبوب کے پاس آ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جو ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام جو ہے ان کو پڑھیں گے، اور پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل تلاش کریں گے، اور اسے شیئر بھی کریں گے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے ممبر بنیں، اور جناب علی یہ ہے کہ دعوت حق کو عام کریں، لوگوں کو شرکیہ کلام سے بچائیں، مسلمان بھائی بہنوں کو، ہم امتی بھائی بہن ہیں، اور ایک دوسرے کو ہم نے ہی بچانا ہے، اور ایک دوسرے کی رہنمائی بھی ہم نہیں کرنا ہے۔ میرا اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔